حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما آسان ترجمہ حرمت حرام کی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور بھتیجیاں و بنات بیٹیاں الاختی بہن کی و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من سے الرضاعہ دودھ شریک و اور امہات نسائکم تمہاری عورتوں کی مائیں و ربائبکم اللاتی ربائبکم اور تمہاری بیٹیاں اللاتی جو کہ فی حجورکم تمہاری پرورش میں من سے نسائکم تمہاری بیویوں اللاتی جن سے دخل تم نے صحبت کی بہنہ ان سے فإن پس اگر لم تکونوا دخل تم نے نہیں کی صحبت بہنہ ان سے فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر وخلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹے الذین جو من سے اصلابکم تمہاری پشت تمہارے بیٹوں کی بیویوں وان اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو الا ما مگر جو مامزہ قد سلفا پہلے گزر چکا ان بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان
حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوتیلی ماں کی حرمت بیان فرما کر اب جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ عورتیں چند قسم ہیں۔ اول ان کو بیان کیا جاتا ہے جو علاقہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ 7 ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ فائدہ: ماں کے حکم میں دادی، نانی اوپر تک کی سب داخل ہیں، ایسے ہی بیٹی میں پوتی اور نواسی نیچے تک کی سب داخل ہیں، اور بہن میں عینی اور الاتی اور اخیافی سب داخل ہیں، اور پھوپھی میں باپ، دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بہن سگی ہو یا سوتیلی سب آ گئیں، اور خالہ میں ماں اور نانی اور نانی کی نانی سب کی بہن تینوں قسم کی داخل ہیں، اور بھتیجی میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد اور اولاد سب داخل ہیں، اور بھانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد داخل ہیں۔ محرمات نسبی کے بعد اب محرمات رضائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ 2 ہیں: ماں اور بہن، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساتوں رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہیں، یعنی رضائی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں، چنانچہ حدیثوں میں یہ حکم موجود ہے۔ اب محرمات مصاہرت کا ذکر ہے، یعنی علاقہ نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے، اور وہ زوجہ کی ماں اور اس زوجہ کی بیٹی ہے جس زوجہ سے کہ تم نے صحبت کی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں ہیں، اور اس میں نیچے تک کی پوتوں اور نواسوں کی عورتیں داخل ہیں کہ ان سے کبھی تمہارا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانعت نہ ہو، بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے اس وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت رہی۔ جب اس عورت کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ زوجہ کی بہن ہے کہ زوجہ کی موجودگی میں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعد میں درست ہے، اور یہی حکم ہے زوجہ کی پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کا۔ فائدہ: یہ جو فرمایا کہ عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو کہ تمہاری پشت سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں، منہ بولے یعنی لے-پالک نہ ہوں، جس کو متبنہ کہتے ہیں۔ رضائی سے اعتراض نہیں، اور الا ما قد سلف کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس حکم سے پہلے جو 2 بہنوں کو جمع کر لیتے تھے وہ معاف ہے۔ اور فی حجورکم فرمانے سے یہ مطلب ہے کہ جن کو تم اپنی گود میں پالتے ہو اور ان کی پرورش کرتے ہو، یعنی اولاد جیسا ان سے معاملہ کرتے ہو اور گویا اولاد ہی سمجھتے ہو، اس سے ان کے نکاح کی حرمت اور ظاہر ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرمت کے لیے گود میں رکھنا ضروری ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور المحسنات خاوند والی عورتیں، من سے النساء عورتیں، الا مگر ما جو جس ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے، علیکم تم پر، وحل اور حلال کی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء سوائے ذالکم ان کے تب تم چاہو باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین قید نکاح میں لانے کو، غیرہ نہ مسافحین حوث رانی کو، فما پس جو استمتع تم نفع لذت حاصل کرو بھی اس سے، منہن ان میں سے، فآتوہن تو ان کو دو، اجورہن فریضتاً ان کے مہر مقرر کیے ہوئے، ولا اور نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی اس سے، من بعد اس کے بعد، الفریضۃ مقرر کیا ہوا، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم
ہو اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ محرمات کو ذکر فرما کر آخر میں اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہوں، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات زوج نکاح سے جدا نہ ہو جائے، اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے، اور اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی عورت خاوند والی تمہاری ملک میں آ جاوے تو وہ اس حکم حرمت سے مستثنی ہے، اور وہ تم پر حلال ہے گو اس کا خاوند زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کافر مرد و کافر عورت میں باہم نکاح ہو، اور مسلمان دارالحرب پر چڑھائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو وہ عورت جس مسلمان کو ملے گی اس کو حلال ہے گو اس کا زوج دارالحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی۔ اب سب محرمات کو بیان فرما کر آخر میں تاکید فرما دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو عورت کافرہ دارالحرب سے پکڑی ہوئی آئے، اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک حیض گزر جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو، یعنی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوا سب حلال ہیں، 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ طلب کرو یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی مقصود نہ ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوٹے، مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متع کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس معاملے کی گواہ ہوں، اگر بدون 2 گواہوں کے ایجاب و قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا، یعنی جس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد زوج نے اس سے کسی مدت میں معین قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ کہ ایک ہی دفعہ وطی یا خلوت صحیحہ کی نوبت آئی، تو اب اس عورت کا پورا مہر دینا لازم ہے، بدون عورت کے بخشے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا، البتہ جب تک عورت بالکل کام میں نہ آوے اور زوج طلاق دے دے تو مہر مقررہ کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو زوج کے ذمہ سے سب مہر اتر جائے گا، کچھ دینا نہ پڑے گا، یعنی اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائیں، مثلا عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے مہر مقررہ سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ مختار ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں، یہ نہیں کہ مہر مقررہ سے زوج کچھ کم دے یا عورت اس سے کچھ زیادہ لے تو ناجائز ہے۔ ہاں رضائے باہمی ضرور ہونی چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور ہر طرح کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے، اور جو حکم فرماتا ہے وہ سراسر حکمت آمیز ہوتا ہے، اس کی مطابقت میں تمہارے لیے دارین کی خوبی اور بہبودی ہے، اور مخالفت میں سراسر نقصان اور خرابی ہے۔ فَافْهَمْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحیم۔ آسان ترجمہ ومن او جو لم یستطع نہ طاقت رکھے منکم تم میں سے طولاً مقدور ان کہا کہ نکاح کر لے المحصنات بیبیاں المؤمنات مومن جمع فمن تو سے ما جو ملکت ایمان کو تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں من سے فتیات کو تمہاری کنیزیں المؤمنات مومن مسلمان واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے ایمان کو تمہاری ایمان کو بعض کو تمہارے بعض من سے بعض ایک دوسرے سے فن کی نسو ان سے نکاح کرو تم بےجنی اجازت سے اہلین ان کے مالک باتون اور ان کو دو جور ان کے مار بالمعروف دستور کے مطابق محصنات قید نکاح میں آنے والیاں غیر
نہ کہ مسافیات میں مستی نکالنے والیاں، ولا ورنہ متحزات اشنائی کرنے والیاں، احدان چوری کر چھپے، وَإِذَا پس جب احسن نکاح میں آ جائیں، فین پھر اگر عطینہ وہ کریں بفاحشۃ بے حیائی، فعلیہن تو ان پر نصف ما جو علا پر المحصنات آزاد عورتیں من سے العذاب عذاب سزا، ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈرا العنت تکلیف زنا منکم تم سے، وان اور اگر تصبروا تم صبر نہ کرو خیر بہتر لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، تم آپس میں ایک ہو، سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی جاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے، یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس کو اس بات کا مقدور نہ ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کے مہر و نفقہ کا تحمل کر سکے، تو بہتر ہے کہ ایسا شخص آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے، اور نفقہ میں بھی یہ سہولت ہے۔ اگر مالک نے اس کو اپنے یہاں رکھا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو زوج اس کے نفقہ سے فارغ البال رہے گا، اور اگر زوج کے حوالے کر دیا تو بھی یہ بھی نسبت نفقہ اور تخفیف ضرور رہے گی۔ فائدہ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو، اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی وغیرہ کے نزدیک حرام ہے، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے ہی سے نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل ہے کہ اگر کتابی لونڈی سے نکاح کر لے گا تو وہ بھی امام صاحب کے نزدیک جائز ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا سب کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تم سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے کہ تم کو تو ظاہر پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک بعض آزاد عورتوں کے ایمان سے بہتر اور افضل ہو سکتا ہے، تو اب حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینے میں قباحت اور انکار نہ ہونا چاہیے، اور آپس میں تم سب ایک ہو، ایک اصل ہو، پیدا ہوئے ہو، ایک دین میں شریک ہو، پھر لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کیوں معیوب اور ننگ ہار سمجھتے ہو؟ اس کلام سے لونڈیوں کے نکاح کی طرف توجہ دلانا اور ان سے نفرت کو دور کرنا مطلوب ہے۔ یعنی تو اب مناسب ہے کہ حسب بیان بالا ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو، ان کے مالکوں سے اجازت لے کر، اور قاعدہ اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو، جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئیں۔ مستی نکالنے والیاں اور چھپی اور مخفی جاری کرنے والیاں ہرگز نہ ہوں، یعنی زنا نہ ہو کہ اس میں مہر ہرگز لازم نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا، اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی مجامعت کی نوبت آ چکی ہو، پھر وہ زنا کرے تو وہ سنسار کیا جائے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے، اور لونڈی اور غلام کے لیے قبل نکاح اور بعد نکاح ہر حالت میں صرف 50 کوڑے ہیں، زیادہ نہیں۔ یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کا ارشاد اور استحسان اسی کے حق میں ہے۔ جو کوئی شخص تم میں ڈرتا ہو مشقت یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے، اور اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو تو بہت اچھا ہے تمہارے حق میں، کیونکہ اولاد آزاد ہوگی۔ ہاں جس کو صبر و تحمل میں کھٹکا ہو تو اس کو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں کسی کی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔